بقول تمہارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ننگے سر نماز پڑھی، تو آج یہ عورتیں دوپٹہ کیوں پہنتی ہیں؟ آج مسجد کے اندر عورت نماز کیوں نہیں پڑھاتی؟ اس بہن نے پوچھا کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث پڑھتے تھے نا، سلو کما رأیتمونی اصلی، کبھی عورتوں بچوں مردوں کو الگ نہیں کیا، سب کو ایک نماز سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمارا چیلنج ہے تمہیں، مرد و عورت کے لیے سلو کما رأیتمونی اصلی کو تم مطلق نہیں رکھتے۔ آپ نے جو اپنی زبان سے کہا آپ خود اس کے مخالف ہیں۔ یہ شخص کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو یہی طریقہ گھر والوں کو بتاؤ۔ اب میں حضرت قبلہ سے پوچھتا ہوں کہ آپ ہمیں ایک دو صحابی کے نام بتاؤ جنہوں نے گھر میں جا کر بالکل ایسے ہی نماز سکھائی ہو، یا وہ ساری نماز دفن ہو گئی ہے۔ حضرت قبلہ صحابہ کرام نے نماز سکھائی تھی یا نہیں؟ اگر نماز سکھائی تھی تو وہ باہر نکالو، امت کو بتاؤ۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، سلو کما رأیتمونی اصلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں، محراب میں، مصلی پر نماز با جماعت کراتے ہوئے دیکھا۔ اب انہوں نے صحابیات کو جا کر بتایا کہ آپ نے بھی مسجد نبوی میں مصلی پر نماز با جماعت کرانی ہے، کیونکہ ہم نے حضور علیہ السلام کو ایسے دیکھا ہے۔ اب میں حضرت قبلہ سے پوچھتا ہوں کہ کتنی صحابیات ایسی تھیں جو نماز با جماعت کراتی تھیں؟ مسجد کے اندر عورت نماز کیوں نہیں پڑھاتی؟ نمبر 2، یہ کہتے ہیں کہ نماز ننگے سر پڑھنی چاہیے، کیونکہ حضور علیہ السلام ننگے سر نماز پڑھتے تھے۔ اب اس کا ترجمہ یہ بنے گا، سلو کما رأیتمونی اصلی۔ حضور نے فرمایا کہ جیسے تم مجھے ننگے سر نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھو، تو آج یہ عورتیں دوپٹہ کیوں پہنتی ہیں؟ نمبر 3، سلو کما رأیتمونی اصلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے آپ نے مجھے بلال کی اذان پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے بھی بلال کی اذان پر نماز پڑھنی ہے۔ نمبر 4، ایک مسلمان اذان دیتا ہے، ایک تکبیر پڑھتا ہے اور ایک جماعت کراتا ہے، اور یہی ترتیب گھر والوں کو بتائی۔ ایک نے اذان دینی ہے، ایک نے تکبیر پڑھنی ہے اور ایک نے جماعت کرانی ہے۔ اسی بنیاد پر تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی مسجدوں میں ایک عورت کو مؤذن رکھیں اور ایک کو تکبیر کے لیے رکھیں اور ایک کو امامت و خطابت کے لیے رکھیں۔ نمبر 5، جب مرد نماز پڑھائے گا تو اس وقت صفوں کی ترتیب کیا ہوگی؟ پہلے مرد، پھر بچے، پھر عورتیں، اور جب عورت جماعت کرائے گی اس وقت صفوں کی کیا ترتیب ہوگی؟ پہلے عورتیں پھر مرد۔ میں اب یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ بسا اوقات ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کی حالت میں ہمارا کپڑا اٹھتا ہے اور ہماری کمر پر آ جاتا ہے، اور جب یہی معاملہ عورتوں کے ساتھ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سلو کما رأیتمونی اصلی کا حکم اگر علل اطلاق ہے تو پھر ہر چیز میں برابری ہوگی۔ ایسا تو نہ ہوگا کہ 2-4 میں برابری ہو باقی سب علیحدہ۔ آپ علل اطلاق کہیں کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی، عورتیں بھی مسجد نبوی میں نماز پڑھیں۔ اللہ کے رسول نے با جماعت پڑھی، عورتیں بھی با جماعت پڑھیں۔ اور بقول تمہارے حضور علیہ السلام نے ننگے سر نماز پڑھی تو عورتیں بھی ننگے سر نماز پڑھیں۔ مجھے اس موصوف کو ننگے سر دیکھ کر ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک مرتبہ استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ کو کسی نے چٹ لکھی، پرچی لکھی کہ حضرت آپ دعا فرمائیں کہ یہ غیر مقلدین ٹوپی پہن لیں۔ تو استاد جی نے فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو عقل دے۔
جب عقل آئے گی تو ٹوپی بھی آ جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، دین اسلام کا صحیح نقشہ امت کے سامنے پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔